سلطان کی بیوی بننے کے بارے میں آپ نے مجھے کب بتانا تھا شہزادی صاحبہ؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک دم سے بولی تو تالیہ کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہوئی۔ مجھے خود مراد راجہ نے ابھی یہاں آتے وقت اطلاع دی ہے ملکہ۔ میں بھی اتنی ہی پریشان ہوں جتنی کہ آپ۔ کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ مسکراتے ہوئے یونسفو نے سر جھٹکا۔ آقا نے جلد یا بددیر کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لینا ہی تھا، یہ تو ازل سے طے تھا۔ تالیہ نے سر جھکا لیا اور گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ میں جلد از جلد یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ، اور اگر نہ جا سکیں تو سلطان کو کیسے روک پاؤ گی؟ ملکہ کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جمائے انگلی گال تلے رکھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تالیہ نے شکواں کناں نظر اٹھائی۔ کوئی حل نکال ہی لوں گی۔ رک کے تصدیق کی۔ تاشا کے پاس منصوبہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہاں ہے؟ وہ جو اپنے شہر میں تمہارا محبوب تھا؟ جھرنے کے اندر جیسے کسی نے زور سے پتھر پھینکا تھا۔ سوال بے حد غیر متوقع تھا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ وہ اسی شہر میں ہے کیا؟ اکٹھے آئے تھے تم دونوں یا تمہارے پیچھے آیا ہے؟ وونگلی کا کہنا ہے کہ اس کے ایک غلام سے ملنے تم اور تمہارا مورخ اس کے قہوے خانے میں گئے تھے۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ کیا وہی ہے وہ شخص؟ آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں ملکہ۔ آواز دھیمی رکھی۔ بہت خوب۔ ملکہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور باوقار انداز میں اپنی قبا کو جھٹکا۔ مجھے ملوا سکتی ہو اس سے آج ہی؟ تالیہ مراد کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سن باؤ تائیسان کی سرخ حویلی پہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ مغرب ڈھل چکی تھی اور کھلے صحن سے آسمان پہ دمکتے تارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے میں قندیلیں جلی تھیں اور آرام کرسی پہ بیٹھا فربا سا وونگلی ٹانگوں پہ کمبل ڈالے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ سامنے صحن چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا اور کنویں پہ جھکا فاتح دکھائی دے رہا تھا۔ کرتے پجامے میں ملبوس، ماتھے پہ سبز پٹی باندھے وہ جھک کے ڈول اوپر کھینچ رہا تھا جب دروازہ بجا۔ وونگلی نے کتاب بند کر کے اچنبھے سے دروازے کو دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتا ہوں مالک۔ فاتح نے ڈول اوپر نکالا اور زمین پہ رکھا تو پانی چھلک کے اس کے پیروں پہ گرا۔ ہاتھ پیگلے ہو گئے۔ وہ کرتے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے برآمدے میں آیا اور راہداری میں چلتا گیا۔ سنباؤ کی حویلی کا دروازہ کمروں کی اس طرف سے کھلتا تھا نہ کہ صحن سے۔ فاتح نے سرخ لکڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے کچی زمین پہ ایک بکھی کھڑی تھی جس کے ساتھ صرف 3 سپاہی تھے، مگر وہ شاہی سپاہی تھے۔ وہ چونکا۔ دفاعتاً بکھی کا دروازہ کھلا اور نسوانی پیر نیچے زمین پہ اترا۔ پھر وہ پوری باہر نکلی، بھورے چوغے میں ملبوس، زیور اور سنگھار سے پاک چہرہ لیے۔ وہ سیدھی سامنے کھڑی ہوئی تو فاتح کا سر ذرا جھک گیا۔ ملکہ عالیہ۔ مگر ملکہ اکیلی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سن باؤ کے برآمدے میں جلتی قندیلوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ جہاں قالین بچھا تھا اور تکیے لگے تھے وہاں فرشی میز کے گرد ایک طرف یونسفو اور تالیہ بیٹھی تھی، دوسری طرف وونگلی معتب سا بیٹھا تھا۔ کونے میں کھڑا فاتح دیوار پہ لگی مشل جلا رہا تھا۔ میرے غریب خانے کو آپ نے رونق بخشی ملکہ۔ سنا ہے اپنے قہوے خانے میں ملاقہ کے روسہ سے بڑی جرأت مندانہ باتیں کہنے لگ گئے وونگلی۔ چوغے کی ٹوپی کے حالے میں ملکہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تالیہ جو کن نکھیوں سے مشل جلاتے غلام کو دیکھ رہی تھی فوراً چونکی۔ وہ وونگلی کے الفاظ نہیں تھے، وہ ان کے غلام کے الفاظ تھے۔ غلام کو مراد راجہ کے اتاب سے بچانے کے لیے میں نے کتاب میں تبدیلی کروائی تھی۔ وونگلی جو شکریہ کہنے ہی والا تھا قدرے کھسیانہ ہو گیا۔ ملکہ نے نظروں کا رخ موڑا۔ وہ مشل جلا کے اب سنجیدگی سے رسوئی کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہارے اس غلام سے ملنے آئی ہوں وونگلی۔ وون فاتح کے قدم زنجیر ہوئے، چونک کے مڑا۔ تم میرے سامنے بیٹھو اور وونگلی تم میرے لیے چینی قہوہ تیار کرو گے۔ ملاقہ کے کڑوے قہوے پی پی کے اللہ کی قسم میرا گلا اندر تک چل گیا ہے، نخوت سے بولی تو وونگلی نے جھٹ سر جھکایا۔ جو حکم ملکہ۔ وہ شاہی چین کا وفادار غلام تھا، فوراً سے اٹھ گیا۔ فاتح سامنے آ کے خاموشی سے بیٹھا تو ملکہ یونسفو ذرا سا مسکرائی۔ تالیہ مضطرب سی باری باری دونوں کو دیکھتی تھی۔
مجھے یہاں دیکھ کے حیران ہو رہے ہو وونگلی کے غلام؟ میز کے دوسری طرف زمین پہ وہ دو زانو بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں اور چہرہ سپاٹ تھا، نگاہ نہیں جھکائی۔ ملکہ کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا، میرا نام وونگلی کا غلام نہیں ہے، وہ میرا مقام ہے، نام فاتح بن رامزل ہے۔ ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اسے اس کے نام سے پکارا جائے، مگر میری نظر میں تو تم صرف ایک غلام ہو۔ پھر آپ کو اپنی نظر پہ صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے ملکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ہر انسان مکرم ہوتا ہے اور اس کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ تو اے غلام فاتح بن رامزل، وہ کونیاں چھوٹی میز پہ رکھے آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس بات سے واقف تو ہوگے کہ تمہاری شہزادی تاشا کی شادی سلطان مرسل سے کی جا رہی ہے؟ تالیہ نے نظریں جھکا دی، صورتحال عجیب سی ہو گئی تھی۔ جی ملکہ، واقف ہوں، اس نے تالیہ کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ تو تاشا کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ میری اطلاع کے مطابق تم تاشا کے گاؤں سے ہو اور اس کے ساتھ آئے ہو۔ فاتح نے اب کے تالیہ کو دیکھا، اس نے بھی نظریں اٹھائیں، وہ جیسے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ملکہ کیا جانتی ہے اور کیا نہیں۔ میں اس چیز کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، میں شہزادی کو جلد واپس لے جاؤں گا۔ واپس لے جانے کا وعدہ میں نے عرصے سے ان سے لے رکھا ہے، اور اگر ملکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آگے کو جھکی، اگر تم کبھی واپس نہ جا سکے تو اس شادی کو کیسے روک سکو گے؟ ہم واپس جائیں گے اور ضرور جائیں گے، اور اگر نہ جا سکو غلام فاتح، بولو، جواب دو۔ وہ ایک دم پھنکاری، وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے نظریں ملکہ پہ جمائے رکھی۔ شہزادی تاشا اپنے باپا کو انکار کر دیں گی اور اس چیز کی نوبت نہیں آئے گی۔ شہزادیوں کی انکار کوئی نہیں سنتا غلام فاتح، وہ تلخی سے بولی۔ نظریں فاتح پہ جمی تھیں۔ بندہارا اس رشتے سے خوش ہے، وہ جبرن یہ شادی کروا دے گا، اور سلطان مرسل، وہ انکار کی صورت میں بندہارا کے محل پہ چڑھائی کروا دے گا۔ عورت کے نام پہ پہلے بھی بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک اور سے ہی۔ ملکہ، اگر آپ خود یہاں آئی ہیں تو یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل بھی سوچ کے آئی ہوں گی۔ ملکہ نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے مسکرائی۔ جانتے ہو ملاقہ کے سلطان سے شادی کرنے والی عورتوں میں کون سی قدر مشترک ہونی چاہیے؟ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بدصورت ہو یا حسین، شاہ جین کی بیٹی ہو یا ایک جنگی قیدی کنیز، ان سب کا ایک شرط پہ اترنا لازم ہے۔ تالیہ گم سی سے دیکھے گئی، اور وہ کیا ہے ملکہ؟ وہ سمجھ رہا تھا، سلطان کی دلہن غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، نہ وہ پہلے کسی کی کنیز رہی ہو، نہ بیوی۔ لمحے بھر کو سرخ حویلی میں سناٹا چھا گیا، پھر صحن میں اگے بوڑھے درخت کے پتے ہوا سے جھنجھنائے اور قندیلوں کے شعلے پھڑپھڑائے۔ عجیب پراسرار سا ماحول بن گیا تھا۔ فاتح ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتا آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسا کے میز پہ رکھے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں شہزادی تاشا سے شادی کر لوں؟ الفاظ تھے یا کیا؟ تالیہ کا سانس تھم گیا، ناخن ہتھیلی میں پیوست کر لیے۔ ملکہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو جھکی۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سلطان مرسل سے تاشا کو بچانے کے لیے تم اس سے شادی کرو گے؟ ملکہ عالیہ، وہ ذرا سا مسکرایا، میں اس شہر میں ایک غلام ہوں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں، مگر اپنے شہر میں حاکموں میں سے ایک تھا، اور میرے جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگے بغیر فیصلے نہیں کیا کرتے۔ تالیہ کی ہتھیلی ڈھیلی پڑ گئی، وہ بس ساکت سی اسے دیکھے گئی، نہ وہ حیران ہوا تھا نہ چونکا تھا، وہ شاید تیار تھا۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملکہ کو البتہ اچنبھا سا ہوا، اسے اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم تاشا بنت مراد سے شادی کرو گے؟ اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے سوال کا جواب دو غلام۔ تم تاشا سے نکاح کر کے قاضی وقت کو گواہ بنا کر مراد اور سلطان کے سامنے جا کے یہ کہہ سکو گے کہ تم تاشا کے شوہر ہو؟ ایک بحری جہاز، چند سپاہی اور وونگلی کی غلامی سے آزادی، کیا یہ دیں گی آپ مجھے؟ وہ ابھی تک سرد سا مسکرا رہا تھا۔ ملکہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ میں غلاموں سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتی، بہت سی چیزیں پہلی دفعہ کرنی پڑتی ہیں ملکہ عالیہ۔ آپ کے اوپر سلطان صرف ایک سوکن نہیں لا رہا،
وہ ملاقہ کی نہیں ملکہ لا رہا ہے۔ ایک بحری جہاز، چند سپاہی اور وونگلی کی غلامی سے آزادی دلوا دے مجھے۔ میں تاشا سے شادی کر کے آپ کے تخت و تاج کو بٹوارے سے بچا لوں گا۔ میرے علاوہ آپ کو ملاقہ میں کوئی مرد ایسا نہیں ملے گا جو سلطان سے منسوب لڑکی سے شادی کرنے کی جرات کر سکے۔ ملکہ لب بھینچے سے دیکھے گئی۔ کیا راجہ مراد کے سامنے اس کی بیٹی کو بیوی کہنے کی ہمت رکھتے ہو؟ کیا سلطان کو یہ بتا سکتے ہو کہ اس سے منسوب شہزادی شادی شدہ ہے؟ وہ جواباً مزید آگے جھکا۔ فاتح بن رامزل ایک آزاد انسان ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب بات چبا کے بولا، وہ سب کچھ خاموشی سے سنے جا رہی تھی۔ صحن میں اگے درخت کی ہلتی شاخیں اور برآمدے کی قندیلوں کے پھڑپھڑاتے شعلے اور وہ باتیں، اسے ہر چیز وحشت دلا رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ملکہ، وہ بولنے لگی، مگر ملکہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروا دیا۔ تم نے مجھ سے وفاداری کی قسم کھائی تھی تاشا، اس لیے خاموش رہو۔ ویسے بھی تمہیں اس آدمی سے شادی کرنی تھی نا؟ تم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو تو وہ شادی میں کروائے دیتی ہوں۔ میں صبح اعلیٰ عدالت کے ایک چینی قاضی کو بلواتی ہوں، ان کے سامنے تم اس غلام سے شادی کرو گی اور پھر یہ آزاد انسان بن جائے گا۔ اگر تم مجھ سے وفادار ہو اور واقعی ملکہ نہیں بننا چاہتی تو تمہارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ملکہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس وقت متضاد کیفیات کے زیر اثر تھی۔ تالیہ کا حلق خشک ہو گیا۔ صحن کی تاریکی اور اوپر چمکتے تارے، ان سب کا سناٹا اس کے اندر اترنے لگا۔ وہ بار بار لب کھولتی مگر الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ پھر اس نے سر جھکا دیا۔ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں ملکہ، آپ ہماری واپس جانے میں مدد کریں گی۔ جواب میں میں اور فاتح اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہی کریں گے جو آپ کہیں گے۔ یونسوفو کا چہرہ ایک دم شانت ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وونگلی صبح قاضی کو لے آئے گا اور اس کے سامنے یہ نکاح ہوگا۔ صبح؟ فاتح نے اچنبھے سے آئیبرو اٹھائی۔ اتنی جلدی کیا ہے ملکہ؟ ابھی تو شادی میں کئی دن پڑے ہیں۔ سنو فاتح بن رامزل، وہ تیز لہجے میں پھنکاری، میں شاہی چین کی بیٹی ہوں۔ قیافہ شناسی کے علوم سے آراستہ کر کے بھیجا تھا مجھے میرے باپا نے۔ چہرہ دیکھے سارا ماضی پڑھ لیتی ہوں اور بعض دفعہ مستقبل بھی۔ میرے چہرے پہ کیا نظر آتا ہے آپ کو ملکہ؟ یونسوفو استہزائیہ سا مسکرائی اور آگے کو جھکی۔ سچے ہو اور ایماندار بھی، نہ ڈر ہو اور بہادر بھی۔ مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ چبا کے بولی، خود غرض ہو، مفاد پرست اور سب سے بڑھ کے بے وفا مرد ہو تم۔ صرف خود سے محبت کرتے ہو اور طاقت کی خواہش رکھتے ہو۔ شہزادی کو تم سے سچی محبت ہے۔ تالیہ کی نظریں فوراً جھکیں۔ مگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، اس لیے تمہارا اعتبار نہیں ہے مجھے۔ سب سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی میں۔ وہ چوغا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ وہ اس کے الفاظ پہ ہلکا سانس دیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی ملکہ، آپ نے میری زندگی نہیں گزاری۔ ملکہ اس کو نظر انداز کیے تالیہ کی طرف گھومی جو بددل سی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا انتخاب اتنا متاثر کن نہیں تھا تاشا۔ عام حالات میں تمہیں کبھی ایسے آدمی سے شادی کا مشورہ نہ دیتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہو اور جسے وعدے نبھانے نہ آتے ہوں۔ یاد رکھنا، یہ آدمی کبھی وعدے پورے نہیں کر سکتا۔ مگر خیر، اس نے شانے جھٹکے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، شہزادیوں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کے آگے بڑھی تو تالیہ تڑپ کے اس کی طرف گھومی۔ کیا آقا کو پسند آ جانے والی ہر لڑکی کی شادی کروا دیں گی آپ؟ کس کس کو آقا کے نکاح میں آنے سے روک پائیں گی آپ؟ یونسوفو سکون سے اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ میں وہ ملکہ ہوں جس نے تمہارا گاؤں الور سنگائی جلا کے رکھ دیا تھا، سارے شکار بازوں کو قید کروا لیا تھا؟ تمہیں اپنا وفادار سمجھتی ہوں اس لیے تمہارا نکاح کروا رہی ہوں۔ دوسری کوئی ہوتی تو اس کی گردن اتروا کے چوک میں لٹکا دیتی اور ایک نکاح غلط ان دونوں پہ ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ قہوہ کل پیوں گی وونگلی، ابھی میرے ساتھ باہر آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ بلند آواز سے رسوئی میں موجود وونگلی کو کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ بھی سب کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ دونوں چلے گئے تو سرخ حویلی کے سناٹے بڑھ گئے
وہ شکوا کنا سے اس کی طرف گھومی۔ اچھا بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں آپ۔ اس کے کان سرخ دہک رہے تھے اور گلا روندھنے لگا تھا۔ یہ تمہیں ملکہ کے سامنے اپنے اور میرے بارے میں کہانیاں گھڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ تیزی سے بولا، پھر گہری سانس لی۔ مگر خیر، یہ کہانی سچ بتانے سے بہتر تھی۔ سچ پہ وہ یقین نہ کرتی، شہزادی کے لیے بننے والے غلام پہ کر لیتی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تالیہ کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ دقت اس نے حواس پہ قابو پایا۔ ظاہر ہے میں کہانیاں گھڑنے میں ہی تو اچھی ہوں۔ یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ خزانے کی تلاش میں ہم 600 سال پیچھے آئے ہیں، اس لیے یہی کہہ دیا کہ آپ اور میں۔ سر جھٹکا، ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ تم نے ٹھیک کیا، تم یہی کر سکتی تھی۔ ملکہ کے سامنے راضی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسا چاہتی ہوں۔ وہ تیزی سے بولی، ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، الور سنگائی چلے جائیں گے یا کہیں اور، لیکن تالیہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مراد راجہ سے وہ چابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں مراد کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرنا ہے۔ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ملکہ کہہ رہی ہے۔ اور سنو، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کو نکال کے لے جاؤں گا یہاں سے، تو مجھے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ ملکہ میرے وعدوں سے واقف نہیں ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں توانکو، آپ کے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، آپ اس دنیا میں غلام نہیں ہیں، آپ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں۔ میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی نہیں کرنی لڑکی، صرف ایک کاغذ پر دستخط کرنی ہے جو ہمیں آزادی دلوا سکتا ہے۔ کس طرح؟ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تم ملکہ کی بات مان لو تو میں واپس جاتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ تالیہ کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ سارے خدشات، وہمیں، خوف سب دم توڑ گئے۔ وہ بس اس کو تعجب اور ملال سے دیکھے گئی۔ تو یہ کوئی اصلی شادی نہیں ہوگی، صرف ایک پیپر میرج ہوگی جو واپس جاتے ہی ختم ہو جائے گی۔ بالکل، کیونکہ یہ اسی طرح ہونا ہے۔ وہ اب دھیمے لہجے میں اس کو سمجھا رہا تھا۔ ہمیں ملکہ یا سلطان کا نہیں سوچنا، ہمیں صرف اپنا سوچنا ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اس وقت کی قید سے نکلنے میں ہماری مدد کرے۔ اور اس شادی سے ملکہ کے راستے سے میں ہٹ جاؤں گی، لیکن ہمیں کون سا فائدہ ہوگا؟ مراد راجہ آپ کی جان لے لے گا تو آنکھوں۔ میں نے کہا نا، میرے پاس پلان ہے، بھروسہ رکھو۔ یہ اسی طرح ہونا تھا۔ تو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا؟ اسے اب سمجھ آیا تھا، اور پڑھا تو میں نے بھی تھا۔ شہزادی تاشا کی شادی غلام سے ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر آپ جانتے ہیں۔ آپ صرف مجھے ایک سیاسی چال کے طور پہ استعمال کریں ہیں، ہے نا؟ اس کے اعصاب دھیرے دھیرے ڈھیلے پڑنے لگے۔ قسمت کے آگے بے بسی، ان الفاظ کا مطلب آج سمجھ آیا تھا۔ مجھے یہی کرنا آتا ہے تالیہ، اور جو ہمیں آتا ہے وہ ہماری جان بچائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ملکہ کی بات مان لیتی ہوں، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مگر وہ ایک دم سپاٹ سی ہو چلی۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچیے گا کہ ملکہ کو بتائے گی اس کہانی میں کوئی صداقت تھی۔ تھوک نکلا، میں چاہوں گی کہ جیسے ہی یہ مسئلہ ختم ہو آپ مجھے فوراً آزاد کر دیں، اور اسرا اور آپ کے بچوں کو کبھی علم نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے آپ سے کیا، کسی سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایک تجربہ بہت تھا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کسی جنگجو کا ساتھ نہیں چاہیے، میرے لیے اپنی تلوار ہی کافی ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ خود بخود ختم ہو گئی، عجیب غصہ سا آنے لگا تھا۔ اون فاتح نے کندھے اچکا دیے۔ ظاہر ہے میں یہ سب سمجھتا ہوں۔ بہت بہتر۔ وہ آگے بڑھی، پھر رکی، گردن موڑ کے چاندنی میں نہائے صحن کو دیکھا۔ نگاہ ٹھہری تو ٹھہری گئی، وہی صحن، وہی کنواں، اور دوسرے کونے میں خالی جگہ۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ صحن میں قدم رکھا۔ ہوا سے چوگے کی ٹوپی پیچھے گر گئی اور سنہری بال نظر آنے لگے۔ وہ انگلی واپس آیا تو کھنکھار کے اسے مخاطب کیا۔ ملکہ رخصت ہو گئی۔
آپ کے لیے دوسری بگھی روک رکھی ہے، کیا آپ کہوا لیں گی؟ نہیں شکریہ۔ اس کی بے خود نگاہیں اس صحن پہ جمی تھیں، عجیب سی پراسراریت تھی اس میں، جیسے سرخ اینٹوں تلے صدیوں پرانی داستانی مدفن ہوں۔ سنبھو، وہ اسی کیفیت میں بولی، یہ کونا خالی کیوں ہے؟ کیا آپ نے یہاں کچھ نہیں بنوایا؟ میں نے اس کو مجسمے سازی کے لیے چھوڑ رکھا تھا شہزادی۔ وہ ہاتھ باندھے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مجسمے کے لیے؟ وہ چونک کے اس کی طرف مڑی۔ آپ اپنا مجسمہ بنوانا چاہتے ہیں؟ ایک زمانے میں بڑی خواہش تھی میری شہزادی، مگر پھر وقت نہیں مل سکا۔ کیا آپ کو بھی مجسمہ سازی سے شغف ہے؟ جی، میں تصاویر اور مجسمے بنا لیتی ہوں، تھوڑا بہت یہ کام آتا ہے مجھے۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ کیا آپ؟ وہ جوش سے کہنے لگا تو وہ فوراً بولی، نہیں سنبھو، میں مجسمہ بنا سکتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کا مجسمہ بنانا چاہتی ہوں، میں تو یوں ہی ایک سوال پوچھ رہی تھی۔ پھر فاتح کو دیکھا جو اس کے صاف انکار پہ آئی برو اٹھا کے زیر لب بولا تھا، سیریسلی اتنے حیران مت ہو غلام فاتح۔ وہ چبا چبا کے بولی، مجھے وونگلی کا مجسمہ تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید تمہیں لگا ہو کہ شہزادی تاشا وونگلی کا مجسمہ بنائے گی، یقین کرو تمہیں غلط لگا ہے، کیونکہ میں کوئی مجسمہ بنانے یہاں نہیں آنا چاہتی۔ پھر وونگلی کو دیکھا اور مسکرائی۔ شب بخیر سنبھو، صبح ملاقات ہوگی، اور سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بن محمد جس وقت شہزادی تاشا کے کمرے سے ملحقہ بیٹھک میں داخل ہوا، وہ سنبھو کے گھر سے رخصت ہونے والی پرسکون اور سپاٹ تالیاں نہیں لگ رہی تھی، وہ اڑی رنگت اور پریشان چہرے والی لڑکی لگ رہی تھی جو ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ایڈم! اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ ایڈم نے لاشعوری طور پہ اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دیکھیں شہزادی، آپ کے جو بھی ارادے ہیں، میں بتائے دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کے ہاتھ سے محروم کرنا کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور ملکہ چاہتی ہیں میں وون فاتح سے شادی کر لوں۔ محل کے باہر ایک دم تیز ہوا چلی، کھڑکی میں رکھے چراغ کا شعلہ پھڑپھڑایا۔ ایڈم بالکل ساکت رہ گیا، ہاتھ ڈھیلا سا ہو کے پہلو میں آن گرا۔ کیا مطلب؟ الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ مطلب میں تو الجھی ہوئی ہوں، اگر وون فاتح سے شادی نہ کی تو سلطان مرسل سے کرنی پڑے گی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے مراد رضا میں چابی دے دے۔ اس لیے ملکہ نے، وہ پھر سے دائیں بائیں ٹہلنے لگی اور سارا قصہ سنا ڈالا۔ آخر تک ایڈم سنبھل چکا تھا اور چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ بہت خوب، اور آپ کے خیال میں جب سلطان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو وہ مسکرا کے کہیں گے، بہت معذرت محترمہ، میں نے ایسے ہی آپ کو زحمت دی، آپ پیا تیز سدھاریے، میں اپنے گھر کا راستہ ناپتا ہوں۔ جی نہیں چیتالیہ، وہ غصے سے بولا تھا۔ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ زیادہ آ رہا تھا۔ اس شادی پہ ایسی قیامت کھڑی ہوگی کہ علامان راجہ مراد آپ کی اور فاتح صاحب دونوں کی جان لے لے گا۔ فاتح کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پلان ہے، وہ راجہ کو قابو کر سکتے ہیں۔ ایڈم نے بے بسی سے ان سے دیکھا، پھر مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان کے وعدے سیاسی وعدے نکلے تو؟ وہ چاہتے ہیں میں ان پہ بھروسہ کروں، اور آپ خود کیا چاہتی ہیں؟ میں؟ وہ چونکی، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور مسہری پہ بیٹھ گئی۔ میں رضامندی دے چکی ہوں، اب میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے چیتالیہ، وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کے بیٹھا اور امید سے بولا، اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو مجھے بتائیں، ہم کوئی اور حل نکال لیں گے۔ یہ ملکہ تو بالکل اولڈ فیشن ہے، اس کے زمانے میں سوائے ممکنہ سوکن کو زہر دینے، الٹا ٹانگنے یا اس کو کسی اور کے ساتھ بھگا دینے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا تھا، مگر ہم سمارٹ زمانے کے سمارٹ لوگ ہیں۔ بھلے آپ نے ملکہ کو جو بھی کہانی گھڑ کے سنائی ہو، اگر آپ، وہ کہانی نہیں تھی ایڈم۔ اس نے تڑپ کے سر اٹھایا تو بکھرے بکھرے سنہرے بالوں کے حالے میں زرد پڑتا چہرہ بے بس سا نظر آتا تھا۔ شاہی مورخ کے سارے الفاظ دم گھٹ کے مر گئے۔ وہ وقت کی طرح تھم گیا تو وہ سچ تھا۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اب ان کی محبت میں گرفتار ہیں، یہ فینگل ہونے سے زیادہ شدید ہے۔ اوہ چیتالیہ، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ تخت و تاج کے لیے جنگیں لڑنے والے
محلوں میں رہنے والے آخر میں کس مقام پہ آ کے روتے تھے؟ ایک دل تھا جو امیر غریب سب کا ایک ہی طرح سے دھڑکتا تھا۔ اوہ جی تالیہ کی سیاہ آنکھوں کے کٹورے بھیگتے گئے۔